السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت جاری۔ بھارتی فوج نہ تو صرف ایل او سی کی وائلیشن کر رہی ہے، بلکہ جو وہاں پر مسلمان ہیں، کشمیری مسلمان، ان کو بھی جو ہے ان کی موویبل اموویبل پراپرٹی کی وائلیشن، ان کے اوپر 17 دن سے اب تک انہوں نے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے۔ وہاں پر تمام تر جو ذرائع ابلاغ ہیں اس پر انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ جو بھی جس بھی قسم کے مینز آف کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ، ٹیلی کام یا پھر اس کے علاوہ ایون جو میڈیا ہے اس کے اوپر بھی وہاں پر پابندی ہے بری طریقے سے۔ تمام تر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اگر ہم دیکھیں، ہر طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پر جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبوضہ کشمیر پر ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر دیرینہ پیچیدہ اور حل طلب مسئلہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں ثالثی کے لیے، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں ثالثی کے لیے، لیکن دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اس مسئلے کو بہت زیادہ کمپلیکس ایشوز کے ساتھ اس کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر پھر حل کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے جو انڈین آرمیز ہیں، انڈین آرمی وہاں پر جو ڈپلائڈ ہے، ان کی اٹراسٹیز کے خلاف بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل کلیئرلی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بھی جو انٹرنیشنل انٹائٹیز ہیں وہ آخر کیوں خاموش ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر، ساتھ ہی ساتھ جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی مسئلہ کشمیر کے اوپر خاموش ہیں۔ اسلامک ملٹری الائنس کے نام سے ایک بہت بڑا ایک ایلائی سامنے آنے لگا تھا، جس میں 40 ممالک کی فوجیں تھیں اور وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دفاع کے لیے جو ہے ایک جگہ جمع ہو رہی تھی، لیکن اسلامک ملٹری الائنس کا تو کچھ اب اتا پتہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلم ممالک کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور کوئی بھی اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ان کے رائٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک بات جو کہ میں اپنے پروگرام میں بار بار کرتی رہی کہ پاکستان آخر کیا کر سکتا ہے، پاکستان کس طریقے سے جو ہے مسئلہ کشمیر پر بات کر سکتا ہے۔ آج اور کل آپ نے اس کی جیسے اپڈیٹ بھی دیکھی ہوگی کہ اب وہ الحمدللہ ویسا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے بات کی تھی پچھلے کئی پروگرامز میں جب یہ بھارتی جارحیت جاری ہوئی تھی، ایل او سی کی وائلیشن ہوئی تھی کہ پاکستان کو جو ہے آئی سی جے میں جانا چاہیے، اب آئی سی جے کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اس لیے کیونکہ آئی سی جے انڈیا گیا تھا ایسپیناج کیس لے کر۔ ایسپیناج کیس آئی سی جے کی جورسڈکشن نہیں بنتا، لیکن پھر بھی بھارت وہاں پر اس کیس کو لے کر گیا، اور اب پاکستان اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بنا پر جو ہے آئی سی جے کی جانب لے کر جائے گا، اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ لے کر جائے گا، اور لیگل ٹیم نے اس بات کا جو ہے کنفرمیشن کر دیا کہ آئی سی جے میں ایک کیس چل سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی وہ سیریس ہیں اس ایشو کے اوپر، وہ بات کریں گے۔ اور تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو انڈین آرمی ہے، انڈین ایئر فورس ہے، انہوں نے اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا ہے۔ انڈین جو ان کے چیف ہیں، ایئر چیف، وہ کہتے ہیں کہ ہم MiG 21 یوز کر رہے ہیں۔ MiG 21 آخر کون سا طیارہ ہے؟ MiG 21 44 ایئرس پرانا طیارہ ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی پرانی تو کوئی گاڑی بھی استعمال نہیں کرا جو ہم اتنا پرانا طیارہ استعمال کریں۔ آج کے پروگرام میں ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سراب سرکی، ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ موجود ہیں محمد اکمل صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عزیز جی ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ ڈاکٹر سراب، آپ سے جاننا چاہوں گی انڈین اٹراسٹیز کے اوپر۔ یہ انڈین اٹراسٹیز اب آج یا کچھ ہفتوں کی یا کچھ سالوں کی بات نہیں ہے، یہ اٹس جسٹ گوئنگ آن سنس ڈیکیڈز، لیکن کوئی بھی مسلم ممالک، کوئی بھی ایک مسلم ملک اس پر نہیں کھڑا ہوتا، اس پر بات نہیں کرتا۔ پاکستان کا سٹانس ہمیشہ سے کلیئر نظر آیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان اب کچھ عرصے سے بہت زیادہ سیریس ہے اس حکومت میں؟ میرے خیال میں پاکستان شروع سے اس مسئلے پہ بہت سیریس رہا ہے، اور پہلے ایسے کہیں کہ منافقت کے طریقے سے اس طرح کو چلا رہے تھے، اور ابھی انہوں نے خود اپنے آئین کی وائلیشن کر دی ہے 370 ختم کر کے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ہمارے بڑے لیڈران ہیں، ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آپ اسپیچز سن لیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں کشمیر کے مسئلے پر نیند میں بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ اسی بنیاد پر کہا، ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو جارحیت ہے اور ایک مسلمان وہاں پر جو بستے ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی اور جو جبر ہو رہا ہے شروع سے کئی سالوں سے، تو اس میں تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ مسلم ممالک اور جو OIC، انہوں نے تو پہلے بھی کوئی اتنا اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے، صرف یہ اسی بنیاد پہ نہیں کیا ہے کیونکہ ان کو اپنی ٹریڈ اور دوسرے اپنے مفادات عزیز ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کہ اب کشمیری
جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے مودی نے, تو اب کشمیریوں کے لیے کچھ بہتر ہونے جائے گا. انہوں نے آخری اسٹیپ لیا ہے, اور ابھی ہمیں جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا رہے ہیں, اگر یہ پاکستان جائے اور جو بھی ان کی اخلاقی مدد ہے, اور جس طرح یہ آپ نے بھی خود کہا کہ بارڈر پہ جب سے مطلب پاکستان بنا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان نے کبھی بھی دلی طور پر پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, اور ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں ہفتے میں کوئی 1-2 مرتبہ ان کے سفارتکار کو کانسٹنٹ رہی ہے, اور انہوں نے کبھی ہمیں مطلب ایک دن بھی سکون سے نیند کرنے نہیں دی. اب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہے ایٹم بم بنایا تھا, اب پوری دنیا اس پہ بڑی سیریس بھی ہے اور ہمیں کہتی بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں دیکھیں کہ ٹرمپ بھی بار بار ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں, اور ہمارا تو یہ اللہ رحم کرے, ہم چاہتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس جو یہ ایٹم بم ہے وہ اسی لیے کہ خدا نخواستہ کوئی یہ ہمیں آ کر کوئی اس طرح کی جارحیت کرے ہمارے ملک کے اوپر یا ہمارے جو بھی خطہ ہے اس کے اوپر, تو اس پہ پھر بہت بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. جتنے بھی سلجھے ہوئے پولیٹیشینس ہیں وہ اس پہ ون پیج پر ہیں, محتاط ہو کر بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب سارے جو بھی ہیں ذرائع جو ہم استعمال کر رہے ہیں, سفارتی, اخلاقی, اور جس طرح سے انسانیت کا ظلم ہو رہا ہے, جس طرح وہ گن سے استعمال کر رہے ہیں, جو وہاں کی صورتحال ہے, اس میں یہ خدا نخواستہ اگر یہ بات اور زیادہ بڑی تو آگے بہت خراب بھی ہو سکتی ہے. میں محمد اکمل صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آخر یہ جو آئی سی جے میں لے جانے کا فیصلہ ہے, آپ اس کو کتنا پروڈکٹیو دیکھتے ہیں, اور لیگل ٹیم کو کون سے گراؤنڈز کے اوپر اور کس طریقے سے وہاں پر جانا چاہیے. لیکن پہلے میں ایک بریک لوں گی, بریک کے بعد میں آپ سے جانوں گی اس کا جواب. اسٹے ود انسائٹ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی محمد اکمل صاحب کے لیے کہ کیا آئی سی جے میں جانا ہمارا درست فیصلہ ہے. یقیناً درست فیصلہ تو ہے, لیکن آخر کن گراؤنڈز کے اوپر ہم آئی سی جے میں اپنا کیس زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں. جی سر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر نہ صرف یہ کہ آئی سی جے جو ہے نا وہ ایک صرف آپشن ہے, ہم لوگوں کو تمام تر آپشن جیسا کہ گورنمنٹ نے بھی کہا ہے اور ہر ایک نے یہی کہا ہے تو فیلڈ دکھائی دیتی ہے, کمپلیٹلی فیلڈ. اس کی چند وجوہات ہیں, لیکن میں صرف آئی سی جے میں جانا از جسٹ ون اسٹیپ ہے, ایک اسٹیپ ہے, اور بہت اچھا. آئی سی جے بھی وہی انڈر یو این پھر آ جاتے ہیں اتنے سارے جو بھی ان کے انٹرنیشنل. بالکل ایسے بہت اچھا اور خوشائند اسٹیپ ہے, اور میرے حساب سے یہ کشمیری عوام کی ایک صحیح جو نمائندگی وہاں پہ پاکستان ان کے لیے جو بول سکتا ہے اور جس طریقے سے کر سکتا ہے, تو یہ ون آف دی بیسٹ اسٹیپ ہے جو کہ گورنمنٹ نے لیا ہے. لیکن اس کے علاوہ چند چیزیں اور ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. جیسے آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکنڈ ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں, اور اس کے پیچھے بھی بہرحال ایک بہت بیک گراؤنڈ ہے, بہت زیادہ مطلب اس کے پیچھے ایفرٹس ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حل طلب اور بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ابھی تک دیکھیں, ابھی تک امریکہ یہ بیان دیتا رہا تھا کہ یہ آپ کا دونوں کا بائیلیٹرل ایشو ہے, اور اب ان کی اپنے آپ کو مصالحت کے لیے پیش کرنے کی جو وہ ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں انڈیا کے ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے سے فی الحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن ہم صرف اپنی ڈیولپمنٹ کی یا پاکستان کی یا کشمیریوں کی جو ڈیولپمنٹ کی حد تک بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے, انڈیا کا کیا اسٹانس ہے, اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے یہ کہ ایک تو آئی سی جے میں جانا از اے گریٹ اسٹیپ, اور اس سے انشاءاللہ یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک چال تھی, ایک سازش تھی. ادھر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں آپ دونوں کے درمیان ثالثی کروں گا, اور ادھر جیسے وہ پاکستان آتے ہیں فوراً انہوں نے اسٹرپ آف کر دیا, انہوں نے جو ہے بالکل ہی اپنے وہ کانسٹیٹیوشن سے آرٹیکلز ریموو کر دیے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے, اس نے انڈیا میں باقاعدہ ایک ہلچل مچا دی تھی, اور مودی وغیرہ کو باقاعدہ اپنا منہ چھپانا مشکل ہو گیا تھا. بھارتی میڈیا میں تو بالکل اس میں جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار دکھائی دیا, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دس از اے بائیلیٹرل ایشو. اب تک تو بائیلیٹرلزم کے اوپر بات کریں نا, اکارڈنگ ٹو شملہ ایگریمنٹ. سر یو این نے بھی تو یہ کہہ دیا نا کہ ایز پر دی شملہ ایگریمنٹ, دس از اے بائیلیٹرل. شملہ ایگریمنٹ میں ہی یہ ذکر ہے کہ اکارڈنگ ٹو یونائیٹڈ نیشن چارٹر ہوگا, both of the countries would agree on UN charter. ہاں, and then they will go to UN charter. یہی تو کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں, UN کہتا ہے کہ آپ دونوں کا جو ہے پرسنل ایشو ہے, دوسری طرف اگر آپ شملہ ایکارڈ جو شملہ اگریمنٹ ہے وہ پڑھیں پورا, تو اس میں لکھا ہوا ہے دونوں ممالک کو جو ہے
ماننا پڑے گا UN چارٹر اب کو؟ اس سٹانس میں چینج آ رہے ہیں. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی، بیسیکلی دیکھیں سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آخر یونائٹڈ نیشن کی ڈوریاں کس کے ہاتھ میں. ونس ڈونلڈ ٹرمپ ہیز آفرڈ دیٹ ہی از ایگریڈ کہ وہ ثالثی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ. آن دی ادر ہینڈ ہماری جو مسلم امہ ہے، جو ہمارے دبئی ہیں اور سعودی عرب ہے، وہ وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹیں کر رہے ہیں. تاریخ کی سب سے بڑی OIC جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے صرف ایک جو ہے نا وہ وہاں سے کرفیو ہٹا دیں، ایک سمپل سا انہوں نے بیان دے دیا. تو ہم لوگوں کو جو ایفرٹ ہے وہ مسلم امہ کی طرف جو ہے نا وہ جانے کا کیا ہو جائے گا؟ کیا صرف کرفیو ہٹا دینا مینز کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنا؟ اس وقت وہ کرفیو ہٹائیں گے تو انڈینز کو اپنی اوقات کا پتہ چلے گا. اتنی ریٹیلیشن وہاں سے آنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور جہاں تک میں آپ کو بات کروں اپنے جو اس کی ہے، تو اب تو وہاں سے افغانستان سے بھی ہم فارغ ہو گئے، تو اب اگلا نمبر کشمیر کا ہے. امینڈمنٹ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن میں تب پاسبل تھی جب کشمیر کی جو ایلائی پارٹی تھی وہ BJP کے ساتھ اگری کرتی، اور پھر وہ اس کو جو ہے ریووک کر سکتے تھے، پھر اس کو جو ہے وہ امینڈ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے خود ہی اسٹرپ آف کر دیا اکیلے، اور کہتے ہیں بس اب جاؤ نکال. وہ تو بالکل غیر یہ تو ایز پر دی لا بھی غلط ہے نا، بالکل غیر قانونی اقدام تو کیا. ICJ میں کیا یہ پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں؟ آئینی طور پہ انہوں نے بالکل غلط اقدام کیا. سب سے پہلے انہوں نے میلافائڈ انٹینشن کے تحت وہاں پہ انہوں نے گورنر رول لگایا، پھر گورنر سے ریکویسٹ کرائی کہ آؤ بھائی ہمارا جو ہے وہ ساتھ دو، ٹھیک ہے. اور انہوں نے مطلب ایک ڈپلومیٹیکلی جو ہے نا وہ ایک قسم کا مارشل لا ٹائپ کا نافذ کر کے یہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ انہوں نے ختم کیا. وہاں کے ایون جو وہاں کے جو ان کے اپنے حامی تھے، محبوبہ مفتی ہو گئی اور فاروق عبداللہ کا بیٹے وغیرہ ہو گئے، یہ سارے ان کے ساتھ تھے. آج ان کو بھی نظر بند کیا ہوا ہے. اچھا وہاں پہ انڈین میڈیا اور یہ لوگ یہ راگ الاپ آ رہے ہیں، ہم تو بڑی ترقی دے رہے ہیں، ہم تو بڑی ترقی دے رہے ہیں. اور مجھے بتائیں بی جے پی میں سنگل مسلم نہیں ہے. یہ اپنے ہندوتوا کو جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں ڈبل ڈاکٹرائن کے ذریعے جو ہے نا کہ کشمیر کے اوپر فل انسرجنسی اور وہاں پہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں. اور دوسرے اپنے دشمن ہیں جو مطلب ان کے لحاظ سے پاکستان، بلوچستان میں آپ اس طرح کریں، اس طرح کے حالات پیدا کریں، گلگت بلتستان میں کریں، تاکہ یہ لوگ اپنے اس میں لگ جائیں اور ہم لوگ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیں. لیکن ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ICJ کی طرف جانا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور انڈیا کے لیے جو ہے نا، اور خاص طور پہ اس سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ٹرمپ کا جو دوسرا بیان آ جائے نا، یہ اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب آگے ان لوگوں کو لوکنگ فارورڈ جنیوا کنونشن کی طرف بھی جانا چاہیے. جنیوا میں آگے اور آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اپنا جو رول ہے وہ مضبوط طریقے سے پیش کریں، اور جو ہمارا کشمیر کا کیس ہے اس کو اور مضبوط کریں. یہ انڈیا نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، اور اب اس کو ICJ میں جا کے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے بھارت نے ایک ایسپیناچ کیس میں جا کر. اب ہم جینوئن کیس میں جا رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں جو ہے انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے. علی عزیز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ICJ کے علاوہ اور کون سے آپشنز ایسے ہیں جو کہ ہمارے لیے پروڈکٹیو ثابت ہو سکتے ہیں؟ سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کریں تو کیا سیکیورٹی کاؤنسل میں اب تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ لیکن سیٹسفائڈ سینس کی کم از کم ایٹ لیسٹ بات تو ہوئی. جیسے کافی چیزیں تو اقبال بھائی نے، کیونکہ تجزیہ کار ہیں، کافی چیزیں انہوں نے کلیئر کی، بتایا. بالکل بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھیں اور اب جا کے کلیئر ہوئیں. ICJ آف کورس جاتا ہے انسان تو پھر پوری دنیا کا فوکس، میڈیا کا، ہر دنیا کا فوکس ہوتا ہے اس پہ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو مجھے آئی بلیو کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی اس میں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ سیکنڈ جو اسٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ دیکھیں اس وقت وہ کوئی چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. دوبارہ ایک اس کو رپیٹ کرنا، اپنے ورڈ کو واپس لانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنا پہلا اسٹیٹمنٹ دیا اور کچھ پوائنٹس ریز کر دیا. یہ سب کہنے کی باتیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پریزیڈنٹ ہے اور ایک ایسی سپر پاور کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کو بھی واچ تو کر رہی ہے نا دنیا کے تمام اور کنٹریز. تو ایسے نہیں ہے کہ کیا اور آپ پیچھے ہٹ جائیں. اگر ہوتا تو پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم پہ جس طریقے سے انہوں نے واپس اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ جینوئن اسٹیٹمنٹ تھا، وہ کوئی کنٹروورسی یا کانسپریسی نہیں تھی. کے اوپر میرے خیال سے اب اس وقت کی پوزیشن میں جس طریقے سے پاکستان نے اپنا پورا ایشو اٹھایا ہے پوری دنیا میں، اور پرائم منسٹر عمران خان بھی گئے، جا کے انہوں نے ریز کیا ایشو کیا، اور جس طرح ہمارے فارن منسٹر بھی گئے.
اس وقت میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جی کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا تو پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا. اس میں حقیقت ہے اس وقت کی اگر ہم سنیریو دیکھیں اس کرنٹ سنیریو میں تو اس طریقے سے جس طریقے سے پرائم منسٹر And do you believe the whole opposition is on one page with the government on this issue? Point scoring کوئی نہیں ہو رہی. There is no point scoring at all. جس طریقے سے ریس کیا ہے پی ایم نے اور جا کے انہوں نے کہا کہ I'm myself as ambassador انہوں نے کہا نہیں اپوزیشن کی پوائنٹ سکورنگ تو نہیں ہو رہی. دیکھیں میرے خیال سے اس وقت کسی کی پوائنٹ سکورنگ کشمیر میں نہیں ہو رہی ہے میرے خیال سے, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے. As Prime Minister said کہ جی as ambassador I'll take initiative and I'll go پوری دنیا میں جا کے I'll go and talk about کشمیر. تو یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا جا کے, اور جو آپ کے سامنے جتنا بھی ابھی پیش رفت ہو رہا ہے جو پرسوں میں اتنا زیادہ علی عزیز صاحب انڈین وہ جو انڈین اٹراسٹیز ہیں اس کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ممالک کو بھی جو ہے ایک ساتھ بالکل یکجا ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جس طریقے سے ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ GCC دیکھ لیں یا جتنی اور اسلامک کنٹریز ہیں آپ کے سامنے ہی سب خبریں آ رہی ہیں نا وہاں سے, پہلے اس طریقے سے نہیں تھا. اب ایک سیریس ایشو ہے اس وقت جس طریقے سے انہوں نے اپنا آرٹیکل 72 ہٹایا 35A لگایا اور پھر جو کرفیو لگا دیا امپوز کر دیا 10 to 15,000 اپنی ڈپلوائے کر دی فوج وہاں پہ. کوئی تو ہر کوئی سب کی نظر ادھر ہے اس وقت جس طریقے سے وہ ظلم کر رہے ہیں بچوں کے اوپر عورتوں کے اوپر. تو دنیا کی آنکھیں بند نہیں ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ جس طریقے سے ICG کے اوپر فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ہے. اس سے انشاءاللہ بہتری انشاءاللہ ہوگی اللہ انشاءاللہ. اور کون سے ہمارے پاس جو ہیں ویز ہیں جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو بڑے فورمز ہیں وہاں پہ ہر جگہ ہی بات ہو رہی ہے. کوئی فورم جو بھی ملتا ہے وہاں پہ پورے فارن منسٹر پرائم منسٹر ہر جگہ بات کر رہے ہیں فورم. اور آپ کے سامنے میڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے. پہلے کی بنسبت اب جا کے دیکھیں کتنا آواز آ رہی ہے. میں ایک پوائنٹ یہ بھی میں کہوں گا جیسے ابھی جیسے 2 دن کے اندر میں جو سنا کہ ہلکا سا سلائٹلی سی انہوں نے وہاں پہ تھوڑا اسکول کے کھولے ہیں, کچھ جگہ پہ سیل فون کی پرمیشن دی ہے, بازار کھلا ہے. تو یہ سارا ایک انٹرنیشنل پورے پریشر ہے آف کورس جو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا سارا. کیونکہ جیسے میں بھائی نے بولا بھی کہ واقعی یہ ایک ایسا وہ خود پھنس گئے اس میں. جیسے پرائم منسٹر نے بھی بولا تھا کہ یہ خود پھنس گئے ہیں, عمران خان صاحب نے بھی بولا تھا کہ یہ تو خود پھنس گئے, ٹریپ ہو گئے خود ہی. تو ان کو بھی ایسا ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہم نے غلطی مسٹیک کر دی ہے. اور میرے خیال سے کہ یہ جو جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے تو میں تو سچی بات ہے اللہ پہ یقین کرنے والا آدمی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ یہ خود دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد گفتگو کو جو ہے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل گفتگو میں جو کچھ ہم نے باتیں کی ان میں یہی تھی کہ شملہ اگریمنٹ کے اوپر ہم نے کچھ بات کی, اور اوور آل کہ ICJ کیا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اور کن گراؤنڈس کے اوپر جو ہے ہم ICJ میں زیادہ جو ہے اپنے لیے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. علی, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ فورمز اور انٹرنیشنل انٹائٹیز میں پاکستان جو ہے کانسٹنٹلی جو ہے ایک ایفرٹ کر رہا ہے. دوسری جانب جو انڈین ایئر فورس ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو ہمارا MiG-21 ہے وہ 44 ایئرس پرانا ایک جو ہے جہاز ہے, فضائی جہاز, اور اتنی تو لوگ پرانی گاڑی بھی استعمال نہیں کرتے. تو یعنی یہ انڈینز جو ہے انہوں نے اپنا خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا, اور یہ ایک ان کی ویکنس ہمارے پاس موجود ہے اس وقت. میں تو جو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ دیا اس پہ تو میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو MiG کی بات کر رہے ہیں ابھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کیا ہوا تھا, جی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی ریزن دیا تھا. وہ کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. ہماری اس وقت الحمدللہ پاک فوج, پاک فورس, نیوی الحمدللہ میرے خیال سے نو کمپیریزن. اور یہ دنیا بھی کہتی ہے یہ سامنے جس طریقے سے ہماری پاک آرمی فیلڈ کے اندر بھی. So definitely no comparison, but then again there's another point that is 44 years پرانا جہاز, اور ان کے equipments بھی سارے obsolete ہوں گے, ان بیچاروں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوگی. اب اس میں وہ خود ہی اپنا مذاق اگر اڑا رہے ہیں تو اس میں میں تو کچھ کیا کہوں, لیکن سب کو پتا ہے اس وقت دنیا کو پتا ہے الحمدللہ وہ پائلٹس نمبر 1, پاک فورس اپنی نمبر 1, نیوی الحمدللہ, تو نو کمپیریزن الحمدللہ. تو میں نہیں چاہتا ہوں اللہ پہلے تو ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نوبت ہی نہ لائے. War is not good for any country. But Ali, this is what we say and Pakistan is constantly saying. اگر ہاں جیسے پہلے بھی کہا کہ منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں, کچھ کریں گے تو پھر وہ ان کو پتہ ہے کہ بار بار دیا بری طریقے سے دیا, ہاں تو انشاءاللہ ویسے ہی ان کو جواب ملے گا جیسے پہلے ملا ہے. لیکن مجھے میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے یہ کشمیر کا ایشو اٹھ گیا ہے
تو مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو اس کا فیصلہ ہوگا اور بہتر ہوگا، بہتر، positive ہوگا انشاءاللہ۔ کشمیریوں کے حق میں ہوگا انشاءاللہ، اور آزاد ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے۔ ڈاکٹر سراب آپ کیا کہیں گے، جس طرح انہوں نے بتا دیا ہے خود ہی انڈین ایئر فورس نے کہ ہمارے جو طیارے ہیں وہ آبسولیٹ ہیں، ان کی ٹیکنالوجیز ناکارہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے جو آرمی ایئر فورس کے جو ان کے آفیسرز ہیں وہ بھی ناکارہ ہی لگتے ہیں، کیونکہ جس طرح وہ آئے تھے ہم نے انہی کا جہاز پھوڑ دیا، پھر ان کو چائے پینے کی خواہش تھی لاہور میں، ہم نے چائے بھی پلا دی۔ دیکھیں میں تو یہ اگر دیکھا جائے پاکستان آرمی کا کمپیریزن ہے ہی نہیں انڈیا کی آرمی سے۔ ہم تو پتہ ہے آپ کو کہ ہمیں جب ماں دودھ دیتی ہے تو وہ بھی شہادت کا مطلب دعا دیتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے بھی وہ، ہم تو اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ کہا، اب ان کی آرمی ہماری آرمی جتنی پروفیشنل نہیں ہے، جی یہ تو ان کو بھی پتا ہے، بس ایک ہی چیز ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کھانا بھی ان کو صحیح نہیں کھلایا جاتا، دال پہ تو وہ سروائیو کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں تو کوئی جس طرح عزیز بھائی نے کہا کہ پاکستان آرمی کا کوئی جواب نہیں، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں بھی پچھلے سال گیا تھا NGU میں، مجھے بھی اتنے پتہ نہیں تھا، لیکن جب میں وہاں پر گیا ہوں، میں نے پورا وہاں پر کورس کیا ہے NDU کا، تو مجھے اندازہ ہوا ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ باقی یہ کہ جس طرح میرے بھائی سب کہہ رہے ہیں، اب سب سے میں جو پولیٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ جب کرفیو اٹھے گا اور جب لوگ نکلیں گے، اور ہم تو ان کی پشت پہ ہمیشہ کھڑے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہماری اس میں پاک آرمی ہو، جتنے بھی سیاستدان ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، سب سے ہر چیز سے بالا تر ہو کر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اتنی وہاں پر لوگوں میں بے چینی ہے، اور یہ پوری دنیا دیکھے گی جب یہ کرفیو اٹھے گا تو اتنے لوگ نکلیں گے، اس پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے۔ میرا جس طرح عزیز بھائی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے، وہ سپر پاور اللہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ لیکن اس موقع پر ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے جو بھی ہمارے موو ہوں، اور بالکل بھائی صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ ٹرمپ نے دوسری مرتبہ بات کی، ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا ٹرمپ نے اس لیے دوسری مرتبہ بات کی کہ وہ اگر بیچارے جس طرح فلسطین میں ہوا، وہ اگر پاکستان کو ہلکا لیتے، فلسطین کی صورتحال اور ہے، کشمیر پاکستان کے بارڈر پہ، یہاں پر بھی ہمارا آزاد کشمیر ہے، اور یہاں پر الحمدللہ پاکستان کی آرمی ہے، اور یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے، اور میرے خیال میں ٹرمپ کو بھی پتہ ہے۔ بالکل۔ محمد اکمل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ UN میں پاکستان، UN کے دیگر مشنز میں پاکستان آرمی بھی ڈپلائڈ ہوتی ہے، اور وہ بہت سارے مشنز پر ان کے جو ہے وہ جاتی ہے، تو پاکستان کو کیا، کیونکہ UN چارٹر کی تو وائلیشن نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہم آبویسلی دس از ناٹ کیٹیگوریکلی پاسبل، لیکن کیا پاکستان ایز اے پروٹیسٹ کر سکتا ہے کہ ہم اپنی افواج کو وہاں بھیجیں ہی نہ، ہم ان کے ساتھ ان کی جو جتنی بھی ان کی جو وہ اگریمنٹس ہیں اس پر جو ہے ہم پابند نہ ہوں، کیونکہ UN کا کیا فائدہ ہے آخر؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، UN کے حوالے سے تو بڑی آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے بڑے جوکس وغیرہ سنے ہوں گے کہ وہ ظلم ہو رہا ہے تو بھی آ کے جو ہے نا تصویریں بنا رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی وہ ظالم کے ساتھ بھی ہیں اور مظلوم کے ساتھ بھی ہیں۔ تو UN کے اوپر جانا ایک فارمیلٹی پورا کرنے والی بات ہے، باقی جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ اپنے زور بازو پہ کرنا ہے اور اپنے طریقے سے کرنا ہے۔ اور اس وقت جو چیزیں گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے نا، دیکھیں وہ اپنے مختلف ممالک کے سفیروں کے ساتھ وہ لوگ جا کے بات کر رہے ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی نے مختلف سفیروں سے باتیں کی ہیں، ان کو بتایا ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں، اور غیر قانونی ہوا یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اصل میں جو انڈیا میں جو BJP بیسیکلی وہاں پہ یہ جو وار ہسٹری ہے جو کریٹ کر رہے ہیں نا، وہ انڈین میڈیا کر رہے ہیں، جو سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ انڈین میڈیا ہے، وہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ مودی کو جتانے والا انڈین میڈیا بھی دکھا رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اور چیزوں کو مینوپلیٹ کر کے فیکٹس کو وہ لوگ غلط طریقے سے شو کرتے ہیں، اپنی رائے عامہ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور یہ مودی کا جیتنا بھی وہاں پہ ایسے ہی نہیں ہوا، صرف اور صرف میڈیا نے بھرپور رول پلے کیا ہے۔ میں آپ کو آن ایئر بتانا چاہتی ہوں، مجھے ٹویٹر پہ بہت سارے بے شمار بھارتیوں نے کہا ہے کہ بھارت میں BJP نے پورا میڈیا خریدا ہوا ہے، اور میڈیا کو وہ پیڈ کیمپینز جو ہے مکیش امبانی ہے، رافیل طیاروں کی ڈیل وغیرہ میں کمیشن ہے، کک بیکس ہیں مودی کے، وہ
جو انڈیا میں جو اور دوسرے لوگ ہیں، میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، جو شو بز سے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان سے ٹویٹس کروا رہے ہیں جن کا انٹلیکٹ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے لوگ ٹویٹر پہ ٹویٹس کر رہے ہیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اگینسٹ اس کے اگینسٹ ہیں جی، ان کی کتنی، لیکن بہت کم ریشو ہے. پھر بھی دیکھیں وہ مودی سرکار سے ان کو پتا کہ کس ٹائپ لیکن وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا سر، علی صاحب آپ نے سوشل میڈیا پہ وہ دیکھا ہوگا مودی کے. آپ صرف ایک چیز آبزرو کریں، جو صحافی ہیں جتنے بھی وہ براڈ کاسٹ پہ، پرنٹ پہ، آن لائن میڈیا پہ کچھ خلاف نہیں بول رہے تھے تھرو آؤٹ دی الیکشن کیمپین. دس واز ویری آبویس. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں انڈین میڈیا تو ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کو پولیٹیکلی جو ہے نا وہ یہ وار کو اور کشمیر کو دے کے یہ جیتتے رہے. لیکن اس وقت انڈیا میں جو بی جے پی نے جو ماحول بنا دیا اور میڈیا اس کو پش کر، حالانکہ ان کی آرمی میں اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہے. وہ ایک کارٹون بھی میں نے دیکھا تھا کہ انڈین میڈیا پولیٹیشینز کو پش کر رہا ہے، پولیٹیشینز آرمی کو پش کر رہے ہیں کہ چل بھائی منہ دے. ٹھیک ہے نا، وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو اس فورم پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں 2001 میں جارج بش نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ either you are with us or against us، ہم آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے. اور وہی امریکہ ہے آج جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے کہ ہمیں افغانستان سے نکالو. تو یہی کشمیر ہوگا، یہی پاکستان ہوگا. یہ انڈین خود آپ کو بولیں گے کہ یار ہمیں اس کشمیر سے نکالو. اس کو کشمیر کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہم لوگ کریں گے. اپنے مطلب ڈپلومیسی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہاں پہ جو ہماری پاک آرمی کھڑی ہے وہ صرف آج کل یہ نہیں ہے کہ جی جائیں اور مار دھاڑ. اور یہ ابھی اس وقت بھی جو کنٹرول لائن کے ارد گرد جو گولہ باری ہو رہی ہے اس میں ان کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں جس کی زیادہ نہیں انڈین میڈیا رپورٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، لیکن بالکل ان ایل او سی کراس نہیں کر رہے. لیکن آرمی کے پاس اور ہماری ایجنسیز کے پاس اتنی پاور ہے اور اتنی چیزیں ہیں کہ انڈیا اگر یہ مودی سمجھ رہے کہ ہماری جو ہے نا وہ دی اینڈ ہو گیا 370 کا، تو بہت بڑی بھول ہے. یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. اور دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے، ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا، دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ. جی انڈیا کی تو مجبوری ہے نا. انڈیا تو اس لیے بولے گا. اچھا وہ اپنے بڑوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، نہرو کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے نہرو کو بول رہے ہیں کہ جی وہ تو انہوں نے ہمارے بڑوں نے غلط فیصلہ کر دیا تھا. چلو اتنا تو مانا کہ فیصلہ غلط کیا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے وہ اس کو ڈسپیوٹڈ تو مانا نا کہ انہوں نے اب غلط فیصلہ کوئی تاریخ ان کو دیکھ کے پڑھ کے بتایا کہ بھائی نہرو اگر یہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے جتنا کشمیر آج پاکستان کے پاس ہے یہ انہوں نے آزاد کروا لیا تھا. اس کے بعد نہرو بھاگا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کہ جو ہے نا یہ مسئلہ حل کراؤ. تو ان کو انڈینز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہرو اس وقت نہ جاتا نا یونائٹڈ نیشن تو یہ باقی کشمیر بھی ان کے پاس نہیں رہنا تھا اور ہمارا ہونا تھا. تو یہ آج ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. جب یو این جب پہلے جاگ رہا تھا، دیکھیں یو این کا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یو این کا تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا بات ہے. اور وہاں پہ وہ 3 4 5 ملکوں کا ہولڈ ہے، اس میں سے ایک آدھ ویٹو کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ مسئلہ پڑا رہتا ہے. ابھی بھی اس وقت 5 ممالک میں سے نا دیکھیں جو 5 ویٹو پاور والے ہیں نا ان میں سے اس وقت امریکہ، چائنا، رشیا اور چوتھا جو برطانیہ اور فرانس کے بارے میں تھوڑا سا ابہام ہے. باقی 3 کنٹریز تو آن بورڈ ہیں پاکستان کی. صرف فرانس جو ہے نا، فرانس کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے رافیل طیارے بیچنے ہیں اس کو امریکہ کو اور انڈیا کو. تو اس وجہ سے میں بھی اس کا تھوڑا سا وہ جھکاؤ ہو انڈیا کی طرف. ادروائز وہ جو اتنا مطلب انڈین میڈیا کی آپ بوکھلاہٹ دیکھیں کہ وہ غلط رپورٹنگ کی انہوں نے انتہا کر دی اور اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کو اپنے اس کے اوپر پیج کے اوپر نیوز ایجنسی کی تھرو خبر ڈالنا پڑی. انہوں نے اندر ڈالی 10 ممبروں نے پاکستان کے مخالفت میں کر دی. ایک چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک شاید کویت کا ذکر کیا. یہ 2 ملک نے پاکستان کا سپورٹ کیا، باقی سب نے انڈیا کی سپورٹ کر دی. فل جو ہے نا انہوں نے اپنے وہ رائے عامہ ہموار کرنے شروع کر دی کہ پاکستان کو یونائٹڈ نیشن میں بھی منہ کی کہانی پڑ گئی. وہ تو بھلا ہو کہ وہ خود یونائٹڈ نیشن والوں نے اپنی نیوز ایجنسی کی سائڈ میں پوری کارروائی لگائی کہ کیونکہ وہ ان کیمرہ اجلاس تھا وہ نہیں آؤٹ ہوتی اس کی کارروائی. ایون میں تھوڑی اس سے پرانی اگر ایگزامپل شیئر کروں تو پلوامہ اٹیک میں تھی، وہ بھی اسی طرح انہوں نے فیبریکیٹ کر کے خبریں لگائیں اور سنائی بھی خبریں. شروع سے رائے کا پتہ جھوٹے صحافی مار گرایا میڈیا کا ان کا کبھی بھی کوئی پازیٹیو تو رائے نہیں، ہمیشہ نیگیٹو. ہم نے پائلٹ واپس کیا، وہ جو رول ہے ان کے میڈیا کا وہ یہ ایک بھکلاٹ کا شکار ہے اس وقت کیونکہ یہ خود ٹریپ ہو گئے ہیں اس وقت اور ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہوا ہے. جیسے یو این میں اگر ہمارے ساتھ جو ممالک ہیں وہ سیریسلی اس پر جو ہے اپنا پیوٹل رول پلے کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ جو اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے بہت جلد سالو بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی وہی کہا کہ
کہ انشاءاللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت انشاءاللہ کہ یہ بہت بہتر ہوگا، پازیٹیو ہوگا. سر مسلم ممالک کیا جو اپنا ٹریڈ ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں روک سکتے؟ نہیں، کیوں نہیں روک سکتے؟ کیونکہ سر قرآن پاک میں بھی تو یہی ہے نا کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں، بات کریں اس کے اگینسٹ، اس کو جو ہے بچائیں مظلوم کو. تو پھر یہ کیسے مسلم ممالک ہیں؟ میرے خیال سے کہ لیکن میرے خیال سے آگے انشاءاللہ دیکھیں. لیکن سر ٹریڈ کو اگر بھارت کے ساتھ کوئٹ کیا جائے ان مسلم ممالک کی جانب سے تو کیا بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل بہتری آئے گی انشاءاللہ. اور یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ خود تھوڑا سے دیکھیں گے، یہ بھی جو آپ کا ٹریڈ کا ہے اس میں بھی میرے خیال سے پیچھے بیک آؤٹ ہوں گے دوسری کنٹریز. ٹھیک ہے سر، اپوزیشن سے ہمیشہ سے یہ شکایت رہتی ہے حکومت کو کہ وہ ان ہیلدی کرٹیسزم کرتی ہے. آپ لوگ ہیلدی کرٹیسزم کی جانب آ کر کوئی ایسی تجاویز کیوں نہیں دیتے حکومت کو کہ حکومت جیسے پریشر ڈالے مسلم ممالک کے اوپر کہ وہ ٹریڈ اپنا روکے ان کے ساتھ؟ دیکھیں اپوزیشن نے تو میرے خیال میں اس میں سب ایک ساتھ ہیں، ماں سوائے کہ ایک دو. سر اس ایشو کی بات نہیں کر رہی میں، جنرلی بات کر رہی ہوں کہ جنرلی ایسا ہوتا ہے، تو اب اس ایشو کے اوپر کیوں پازیٹیو نہیں ہو سکتا؟ جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری جو گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے نا، ایسے ایشوز پہ ان کو سیریس ہونا چاہیے اور سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جیل میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، چاہے ساری پارٹی جیل میں ہماری ہوئے، کشمیر کے معاملے پہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت پڑی تو ہم خود بھی جا کر. سر ہمارے فورن منسٹر وزٹ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ جو ایمبیسڈرز ہیں ان سے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مسلم ممالک کے اوپر پاکستان تھوڑا سا پریشر کریٹ کرے؟ دیکھیں میں تو یہ مسلم ممالک مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ پہ ایمان ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں. قرآن پاک جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، اللہ، میں نے پہلے بھی کہا، عزیز بھائی نے بھی کہا، اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ٹریڈ کے چکر میں پڑیں گے تو ان کو اتنا نقصان ہوگا خود ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور ان کو سوچنا چاہیے یہ آج کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی جتنے بھی ہیں عرب ممالک ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے تو ہوا ہے. آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر کل آبادی 50-60 یہ جو ہندوتوا، یہ جو بی جے پی کا ہندوتوا کا فینومینن ہے، کیا یہ زائنزم سے کمپلیٹلی انسپائرڈ لگتا ہے آپ کو؟ بالکل انسپائرڈ لگتا ہے. اور دوسرا یہ میں بھی آپ کو کہوں کہ یہ ان کا جو انہوں نے ان کا سوچ ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں پورے سینٹرل ایشیا سے لے کر پورے مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. مودی کا یہ ذہن میں ہے کہ مسلمان میرے اوپر قابض رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. انسیکیور ہیں. اچھا دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ہماری جو پاک آرمی یا پاکستان ہے نا، میں مان ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ ایک ڈیفینس لائن ہے انڈیا کے لیے. خدا نہ خواستہ یہاں سے اگر یہ کنٹرول لائن اگر ویک ہوئی نا، اور جس طرح یہاں پر پاکستان میں انڈیا نے دھماکے کرائے اور وہاں پر کوئی 15-20 دھماکے ہو گئے نا، پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے ہندوستان کے. سر 21 ٹکڑوں کا تو اب ایک رف نیوز آ رہی ہے کہ 21 ٹکڑے تو وہاں پہ جلد ہونے جائیں گے. سر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پہ OIC، ان کا رسپانس کوئی بہت اچھا نہیں ہے تو ان کے اوپر انفلوئنس کرنا چاہیے. ان کے بہرحال اپنے مفادات ہیں، پہلے ان کو پاکستان آرمی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا تھا. مسلم ممالک کو جی سر دیٹس مائی پوائنٹ کہ مسلم ممالک کیا تیل نہیں اپنا بند کر سکتے، کیا ٹریڈ نہیں بند کر سکتے؟ تیل انہوں نے بیچنا، تیل اگر وہ بند کر دے تو کھائیں گے کیا؟ صرف بھارت رہ گیا، لالے پڑے ہوئے، بھارت ان کی مارکیٹ ہے. اس وجہ سے تو یہی چیزیں تو ان کو سکھانی ہے نا. اب انہوں نے 5 ملکوں کی فوج بنا لی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ ان کو پاکستان آرمی کے اوپر سے ان کی ڈیپینڈنسی سعودیہ کی ختم ہو گئی ہے تو اب وہ جا کے وہ انڈیا کی جولی میں بیٹھ رہے. تو مین دیکھیں ہمارے پاس، دیکھیں ٹرمپ کا بیان اتنے پازیٹیو چیزیں ہیں کہ ان کو اب ہمارے کو انکیش کرا کے کشمیر کے مسئلے کو ریزولو کروانا چاہیے. ورنہ جو ہے نا یہ، اور اس میں OIC اگر نئی رول پلے کرے گی نا تو یہ ان کی سب سے بڑی زیادتی ہوگی مسلمانوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. علی آپ کیا کہیں گے؟ OIC، سیکورٹی کاؤنسل، UN، ICJ، تمام تر انٹائٹیز کے علاوہ پاکستان نے اور کون سا نیکسٹ موو لینا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ماشاءاللہ پاکستان موو کر رہا ہے اس وقت آل اوور دا ورلڈ، کوئی فورم نہیں چھوڑ رہا. آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیں، فارن منسٹر کو، ایز پر دی انسٹرکشن آف عمران خان صاحب، پرائم منسٹر کے انسٹرکشنز پہ. تو میں سمجھتا ہوں کوئی فورم ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ رہے اور نہ ہی چھوڑیں گے. تو جس طرح کمال صاحب نے بات کی، اکمل صاحب نے، OIC ہو، سیکورٹی کاؤنسل ہو، تو یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے اب اس وقت.
کرنٹ اگر دیکھے جائیں، لائک پہلے کی بات وہ اور تھی، اس وقت جو پوزیشن ایکچوئل ہے رائٹ ناؤ ابھی جو کشمیر کی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں وہ والی بات نہیں ہے، جو یہ ایک سیریس ایشو ہے، اور یہ سب آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے ابھی ٹائم گزرے گا، یہ سب انشاءاللہ خود ایک بہتر یہ ان کو انوالو ہونا پڑے گا. ایسا نہیں کہ نہیں، جس جنگی جنون میں بھارت مبتلا ہے نا، تو فوراً جو کمیونٹی ہے اس کو انوالو ہونا پڑے آنکھیں بند کر کے گا، ورنہ یہ جو ہے نا مودی لوگ پاگل ہیں. پاسبل نہیں ہے. بھارتی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بھارتی سرکار بھی بالکل اس عقل سے پیدل شکار لگتی ہے کہ ہم جو ہے نا قبضہ کر لیں گے. وار ہسٹری پہ بھارتی میڈیا کو آپ یہ دیکھیں جیسے ایسے خبریں دے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی میچ ہو رہا ہے یا کوئی فٹ بال کی کوئی ٹیم، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارے جھوٹ پہ جھوٹ. بالکل سر. ڈاکٹر سراب سرکی، محمد اکمل صاحب، علی عزیز صاحب، آپ تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کچھ چیزیں میں کنکلوڈ کرتی چلوں تو اس میں یہی ہے، بھارتی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بھارتی سرکار بالکل ہی عقل سے پیدل ہے اور ہمیشہ سے ان کے اوپر جنگی جنون سوار رہتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ اگر وہ ایٹامک پاور ہے تو ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں، اور ہمارے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ اگر ہم ایک دھماکہ کریں تو آپ کی آنے والی کئی نسلیں تباہ و برباد ہوں گی، نہ کہ صرف آپ کی بلکہ ہمارے آس پاس جو تمام تر بر صغیر جو ہے وہ بھی اس سے ہل جائے گا، اور اس کے اثرات بہت دور دور تک جائیں گے. یہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. اور کشمیر جس طرح وہ زبردستی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور لاز کی وائلیشن کر کے انہوں نے آرٹیکلز کو اپنے کانسٹیٹیوشن سے نکالا، نہ صرف انہوں نے بھارتی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں بلکہ انہوں نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو بھی مد نظر نہیں رکھا اور انسانیت کی خلاف ورزی کی. ان کو تو یہی میسج ہے کہ آپ سدھر جائیں، سمجھ جائیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ نہ صرف انلیگل ہے بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. اور بی جے پی جو کہ لیسن دیتا ہے ہندوتوا کا، جو کہ ایک فینومینن ہے، وہ خود کو صرف اور صرف اس وقت انڈین سمجھتے ہیں جب تک وہ اس ہندوتوا کے فینومینن پر بلیو نہیں کرتے جس میں وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ سے انڈینز کو اور ہندوز کو وہ انسیکیور سمجھتے ہیں. ان کے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے بات کرنے کے چکر میں وہ اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہی کمپلیٹلی بھول جاتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ہم جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے، OIC ہے اور تمام تر مسلم ممالک ہیں، وہ سیریسلی اس ایشو کو لیں گے اور کشمیر کا جو مسئلہ کشمیر وہ پروڈکٹیو طریقے سے سالو ہوگا اور جو کشمیر ہے وہ بنے گا پاکستان انشاءاللہ. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.